کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور شہید ہوئے ہیں اور اب ان کی جگہ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح اسدی سینئر انٹیلیجنس کمانڈر تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ محمد شیرازی شہید ہوئے ہیں۔ عزیز ناصر زادہ وزیر دفاع جو کہے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ حسن جبل جدید ٹیکنالوجی کے ماہر تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ رضا مظفری وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو سمیرہ خان سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ سمیرہ، شہادتوں سے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا تفصیلاً بتا دیں کہ کون کون شہید ہوا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ۔ جی بالکل، بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس لسٹ میں سامنے آ رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے علی شمخانی ہیں جو کہ ایران کی دفاعی کونسل کے سیکرٹری تھے اور ایران کے سیکیورٹی فیصلہ سازی کے عمل میں ایک مرکزی شخصیت تھے، اور سپریم لیڈر علی خامنہئی کے قریبی مشیر کے طور پر بھی ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی امور پر وہی سب سے خاص مشیر تھے علی خامنہئی کے۔ محمد پاکپور کا نام آ رہا ہے جو کہ جون 2025 سے اسلامک ریولوشنری گارڈ کورس کے کمانڈر تھے، اور وہ بھی بہت اہم فیصلہ سازوں میں ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ مرکزی فوجی قوت کی تو قیادت وہ کر ہی رہے تھے، لیکن اسرائیل کے خلاف اسٹریٹجک فائر سسٹمز کی تعیناتی کی نگرانی بھی کرتے تھے اور مختلف محاذوں پر ایران کے حمایت یافتہ عسکری گروہوں کی رہنمائی اور معاونت کرتے تھے۔ اور گزشتہ ماہ جو بدامنی ایران میں ہوئی تھی مظاہرین کی، اس پر جو کریک ڈاؤن ڈیزائن کیا گیا تھا وہ انہی کا محمد پاکپور کا کیا گیا تھا۔ صلاح اسدی ایران کی ایمرجنسی کمانڈ کے انٹیلیجنس سربراہ ہیں اور جنرل سٹاف میں سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ مبینہ طور پر اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ وہ اس کے معماروں میں شامل ہوتے تھے۔ محمد شیرازی جو کہ 1989 سے سپریم لیڈر کے جو ملٹری آفس ہے ان کے سربراہ تھے اور اعلیٰ مسلح افواج کے کمانڈروں اور سپریم لیڈر کے درمیان میں ایک برج کے طور پر وہ کام کرتے تھے اور ایران کے طاقت کے ڈھانچے کی اعلیٰ ترین سطح پر ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ عزیز ناصر زادہ یہ سب سے اہم نام جو کہ ان شہداء کی لسٹ میں ابھی تک سامنے آ رہا ہے، ویریفیکیشن اویٹڈ۔ ایران کے وزیر دفاع، سابق فضائیہ کمانڈر اور مسلح افواج کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف اور مختلف تنظیموں کے ساتھ رابطہ کاری کے علاوہ جوہری، حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کے منصوبوں پر بھی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حسین جبل آملیان وہ ایرانی ایس پی این ڈی کے سربراہ بھی تھے اور حکومت کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر کام کرتے تھے۔ رضا مظفری کے جو ہے وہ بھی ایس پی این ڈی کے سابق سربراہ تھے جنہوں نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی کوششوں کو آگے بڑھایا۔ یہ 5-6 نام جو ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، مگر اس کے علاوہ مجتبی خامنہئی جو کہ ان کے بیٹے تھے 55 سال کے اور ایک بہت اہم کینڈیڈیٹ تھے صدر ابراہیم رئیسی کے بعد، وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے بہنوئی جو کہ ایک مرتبہ پھر میں بتاتی چلوں کہ وہ سپریم لیڈر کے بڑے قریب تھے، اور حسین روح اللہ خامنہئی جو ہیں وہ بھی، جو روح اللہ آیت اللہ خامنہئی کے پوتے تھے، وہ بھی اس میں جو ہے وہ ان کا بھی نام اس کے لیے آ رہا تھا، مگر ان کا نام ابھی فی الحال سپریم لیڈر کی لسٹ سے نکل چکا ہے۔ جی اچھا سمیرہ، بڑا تفصیل سے یہ جو ٹاپ نوچ لیڈرشپ ہے، ان کے جو کنٹریبیوشن اس حوالے سے تو آپ نے روشنی ڈالی ہے، تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا جیسے جیسے مزید ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں میں دوبارہ آپ کی جانب بڑھتی ہوں۔ چونکہ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر ہوئے ہیں، ایرانی میڈیا نے اب یہ کہا ہے، اور کونسل صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کے ایک رکن پر مشتمل ہوگی، اور سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اب عبوری کونسل ایران کی قیادت کرے گی، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی سمیرہ یہ بات کر رہے تھے۔ بالخصوص یہ جو ڈھانچہ ہے یہ ایک عارضی انتظام ہوگا اور اس کا کیا ایک امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب جو فیصلے لیے جائیں گے کافی ڈیسائسو فیصلے ہوں گے سمیرہ، جس کا امپیکٹ بڑا دورس ہوگا، کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ جی بالکل، جب ابھی صرف گردش کر رہی تھی خبریں تو اس وقت بھی میں نے ایک اس کا سکیچ جو تھا وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آئینی شرائط جو ہیں وہ بہت سخت ہیں آنے والے سپریم لیڈر کے لیے، اور اس کے مطابق اعلیٰ درجے کے شیعہ مجتہد، یعنی ان کو دینی عالم ہونا چاہیے، سیاسی اور سماجی بصیرت رکھتے ہوں، انتظامی صلاحیت اور قیادت کی اہلیت رکھتے ہوں اور انقلاب اسلامی کے اصولوں سے ایسوسیٹڈ ہوں۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب اسمبلی آف ایکسپرٹ، جس کو مجلس خبرگان رہبری کہتے ہیں، وہ کرتی ہے۔ اس میں عمومی طور پر 88 علماء شامل ہوتے ہیں، اور جو گائیڈنس جو کمیٹی ہے اس میں فرق ہے۔ اکثر لوگ جو گائیڈنس کمیٹی ہے اس کو اور مجلس شورا، مجلس خبرگان کو
مکس کرتے ہیں. these are two different bodies. اس میں 88 جو علماء شامل ہیں وہ اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے اور دوسری جو ہے وہ گائیڈنس کمیٹی ہے. تو ان میں فرق ہے. ابھی فی الحال کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی جائے گی جس کو ذیلی کمیٹی, سب کمیٹی یا عبوری کمیٹی کہا جاتا ہے. کم سے کم ٹائم ان کے پاس 3 ماہ کا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ٹائم کی کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے. بس صرف ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی نام یہ فارورڈ کریں ایز اے سپریم لیڈر اس میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بیک فائر ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ساری کی ساری ذمہ داری ان 88 علماء پر اور گائیڈنس کمیٹی پر عائد ہوگی فیوچر میں اگر ان سے کوئی چھوٹی سی بھی بھول چوک ہوتی ہے اگینسٹ دی ایرانز نیشنل انٹرسٹ. تو یہ ایک بہت ابھی وقت لینے والا پروسیس ہوگا. یہ 3 ارکان میں صدر ایران شامل ہوں گے, مسعود پزشکیان, ایک صدر ان کے جو ان کے عدلیہ کے سربراہ ہیں وہ ہوں گے, اور گائیڈنس کمیٹی کے ایک رکن ہوں گے. ان کے عمومی طور پہ گائیڈنس کمیٹی میں 12 ارکان ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سخت نگران کمیٹی کے طور پر جس کو اعلیٰ کمیٹی کہا جاتا ہے اس کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ابھی 3 ماہ کا وقت جو ہے ان کے پاس کم سے کم ہے. اس دوران یہ تمام تر نامینیشنز اور کینڈیڈیسیز کو اس کی جانچ پڑتال کریں گے, اور اس وقت تک عمومی انتظام جو ہے ملک کا وہ یہ 3 جو ہے ارکان ان دا شیپ آف اے سب کمیٹی یہ اس کو سنبھالیں گے. اچھا سمیرا, آپ کیا سمجھتی ہیں جو ہدف بیان کیے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو رجیم چینج ان کا ہدف ہے, پھر جو میزائل ہیں ان کی کیپیسٹی کو ایران کم کر دے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یورینیم کی افزودگی کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس کو 0 پر لے کر آ جائیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ایران کی نیوی کو تباہ کر دیں گے. تو کیا پہلا ہدف آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد اب رجیم چینج کا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ہدف کیا پورا کر لیا ہے, یا مجموعی طور پر پوری حکومت کا خاتمہ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے, یا پھر ان کا جو موسٹ وانٹڈ جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں, صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے شارٹ ٹرم لے کر آئیں آپ جو ہے کاروائی کہ جس کا فوری طور پر رزلٹ آئے, اور چونکہ ابھی نومبر میں الیکشنز کی بھی آمد ہے تو ان کو ایسا ہی شارٹ ٹرم لیکن ایک کوئک رزلٹ چاہیے تھا, اور شاید وہ اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے جیسے ایک وقت میں ابو بکر بغدادی کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت پرجوش تقریر آپ کو یاد ہوگا اسکرین پر بھی آئی تھی, اور بڑے فخریہ طور پر انہوں نے بتایا تھا. اس طرح قاسم سلیمانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا. اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا تھا. تو یہ ایک اور ان کے لیے بڑا مارکا ہوگا, مگر سب سے بڑا ان کے لیے درد سر ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور ایران کا بیلسٹک پروگرام, بیلسٹک میزل پروگرام. اور بیلسٹک میزل پروگرام میں بھی ان کو سب سے بڑی پرابلم ان کے میڈیم ٹو لانگ رینج بیلسٹک میزل سے ہے, جس کو ہم MRBM کہتے ہیں کیٹیگری کے اندر. SRBMs ان کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہیں ہے کیونکہ ان کی انیشل جو رینج ہے وہ 300 سے ہارڈلی 1000 کلومیٹر ہے, اور 1000 سے بھی اگر وہ ڈیفیکٹ آ جائے سسٹم میں یا اس کو گلچ کر دیا جائے تو وہ 750 تک لمیٹڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لیکوڈ فیولڈ میزلز ہیں, ہارڈلی 350 سے 750 کی رینج کے. اصل پروگرام ان کا وہاں خراب ہوتا ہے جہاں پہ قیام 1 کی بات آتی ہے. قیام 1 جو ہے وہ SRBM ہے مگر اس کی رینج ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, اور فتح 110 کی فیملی جو ہے وہ ایک اور ان کے رڈار پہ ہے, کیونکہ وہ اس کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں فرام لیکوڈ فیول ٹو سالڈ فیول بیسڈ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے امریکہ کے اندر بات چیت ہوتی رہی ہے. پھر ہرمز سیریز ہے جو کہ اینٹی شپ SRBMs ہے, اس کی رینج بھی 300 کلومیٹر ہے. اب یہ اگر سمندر میں سطح سے سمندر میں مار کرنے والے SRBMs کی بات کریں تو یہ یقیناً ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے, کیونکہ وہ جو ہوتیز کے میزائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل بردار جہازوں پر امریکہ کے اور سینٹ کام کی انسٹالیشنز پر جو میزائل فائر کرتے رہے ہیں ہوتیز اس میں شیلف واٹرز کے اندر, وہ ایران کے ہی فراہم کردہ تھے اور ایران نے کھلم کھلا ان کو اون کیا ہے. تو یہ ان کے تمام تر بیلسٹک میزل پروگرام میں شہاب 3, قاسم بصیر, حج قاسم اور خیبر شکن, اور یہ فتح 1, اور اس کے علاوہ ان کا انٹر کانٹیننٹل جو بیلسٹک میزل پروگرام ہے, یعنی ایک دنیا کے ایک کونے سے آلموسٹ دوسرے کونے تک
ایران اس کے اوپر سپر سونک اپنے میزائلوں پر کام کر رہا تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا صرف اوور ویو اس لیے کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, مگر ظاہر آپ کو ایک اور میراتھن کرنی پڑے گی اس کے لیے. اگر میں آپ کو ہر میزائل کی تفصیلات بتانے جاؤں کہ وہ کیوں دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے, تو یہ امریکی صدر کا بنیادی ہدف اس وقت یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام, بیلسٹک میزائل پروگرام اور رجیم چینج. لیکن رجیم چینج کو شاید وہ پھر بھی تھوڑا سا ہلکا لیں, اس کو شاید وہ بعد میں دیکھنا چاہیں. سب سے اولین اس وقت وہ کہیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کیا جائے ان کا, اور ان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بالکل سلو ڈاؤن کیا جائے اور ان کی انوینٹری کو محدود کیا جائے.